ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس نئے ماڈیول کے اندر جو آج ہم ڈسکس کریں گے. آپ کو معلوم ہے اس کورس کا نام ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو کچھ ڈسکس کیا تھا اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے اور آج ہم کیا اس ماڈیول میں کیا نئی باتیں کریں گے یہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کا تعارف کروا دوں اپنے آپ سے. میں اشرف اقبال ہوں. آج ہم خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ کومل سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. کومل کی یہ کوالیفیکیشن ہے کہ انہوں نے بی ایس سی لمس سے پاس کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں. انہوں نے آج کل ایم ایس سی کر رہی ہیں اور ایم ایس سی ان کی ختم ہونے والی ہے. لیکن جو خاص بات ہے وہ میں آپ کو جس چیز پہ میں زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں میجر اور میتھمیٹکس میں مائنر کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیڈاگوجی اور لرننگ کے بھی کچھ کورسز کیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو پروجیکٹ کیے ہیں، ان کا جو سینئر پروجیکٹ تھا وہ ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن کے بارے میں تھا. ان کا ایک اور مائنر پروجیکٹ جو تھا وہ پیڈاگوجیکل ڈیزائن انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. پیڈاگوجیکل ڈیزائن انہوں نے کیا تھا شارٹیسٹ پاتھس پڑھانے کے لیے، اور اس میں انہوں نے کانٹینٹ جنریٹ کیا تھا، پیڈاگوجیکل کانٹینٹ جنریٹ کیا تھا. تو میں آپ سے جو بات ذکر جو کرنا چاہ رہا ہوں، جو اسٹریس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو فیوچر ہے ہمارا، ہمیں اس طرح کے ٹیچر چاہیے جن کو کانٹینٹ سبجیکٹ میٹر، چاہے وہ میتھمیٹکس پڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ فزکس پڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ بایولوجی پڑھانا چاہ رہے ہیں، اس میں تو ان کو ماسٹری ہو، سرٹنلی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو تھیوریز آف لرننگ پیڈاگوجی کے اندر بھی ایک خاص حد تک، ایک ریزنیبل حد تک ان کو اس کی نالج ہونی چاہیے. اور وہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ ریزنیبل نالج کتنی ہوتی ہے پیڈاگوجی کے حوالے سے. ساتھ ہی ان کو ٹیکنالوجی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اب کومل نے تو خیر کمپیوٹر سائنس میں چونکہ انہوں نے میجر کیا تھا اور یہ ایم ایس بھی کر رہی ہیں، تو ان کا تو پروجیکٹ اس قسم کا تھا جس میں ڈیپ کمپیوٹر سائنس چلی گئی تھی. آپ تھوڑا سا ذکر کریں گی اپنے پہلا پروجیکٹ تھا پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کا، جس میں ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنے، کس طرح سے شارٹیسٹ پاتھ نکالے جاتے ہیں، شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے لیے جو الگورتھمز ہیں ان کو ڈسکور کرنے کے لیے جو پیڈاگوجیکل آپ نے کانٹینٹ بنایا تھا یا ایڈ بنائی تھی، اس کے بارے میں ایک سینٹنس میں بتائیے. وہ بیسکلی ایک ڈسکوری بیسڈ لرننگ موڈ کے اندر چلتی ہے، جس میں ہم ایک چھوٹے لیول سے شروع ہو کے الگوریتم کو بلڈ کرتے ہیں انکریمنٹلی، تاکہ وہ اسٹیج تک چلا جائے جس میں وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلے کہ اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے، تاکہ روٹ لرننگ کم سے کم ہو اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیپ لیول اور بیسک گراس روٹ لیول سے شروع ہو. تو آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ جو کلرڈ پزل آپ نے بنایا تھا. جی بالکل. اسپیسیفکلی میں نے جس پہ کام کیا تھا وہ شارٹیسٹ پاتھ الگوریتمس تھے، جس میں ہم ڈفرینٹ الگوریتمس کی بیسک ورژن سے شروع ہوتے تھے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ یہ اسٹریٹجی، ان کی انیشیل اسٹریٹجی کیا ہوگی، تاکہ وہ ان دونوں کو کمپیئر کر سکیں آپس میں اور پھر خود سے ان کو فائنل سٹیج تک لے کے جا سکیں. اور آپ نے ہر الگوریتم کو، یہ آپ نے دوبارہ ذکر نہیں کیا، ہر الگوریتم کو آپ نے ایک کلرڈ پزل بیسک لیول پہ بتایا تھا کہ ان الگوریتمس کے درمیان، جیسے بیلمن فورڈ ہے یا فلوئڈ وارشل ہے، یا ان کے درمیان بیسک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہم کلرڈ پزل سے جنریٹ کر سکتے ہیں. وہ سمپل ایک بلاکس ہیں جو بیسکلی ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس ورٹیکس کی پوزیشن کس لوپ میں آئے گی. جی، تو یہ تو ان کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے ایک کورس میں کیا تھا. اس کورس کا ہم ڈیٹیل سے آج ذکر کریں گے. اس کے علاوہ ان کا سینئر پروجیکٹ جو تھا وہ، یہ تو اس پروجیکٹ کا انہوں نے ذکر کیا جس میں پیڈاگوجیکل کانٹینٹ جنریٹ کیا تھا. دوسرا جو ان کا پروجیکٹ تھا، جو سینئر پروجیکٹ تھا، جو فائنل ایئر میں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں لمس میں، وہ ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے اندر. اس کے بارے میں دو سینٹنسز میں آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. اس کی بیسک موٹیویشن یہ تھی کہ ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ اچھے ٹیچرز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، تو ان کا کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے یا ایکسیسیبل بنانے کے لیے ہم نے ایک ورچوئل کلاس روم بنایا تھا، جس کے اندر ہم اپنی مرضی کے، اپنی پسند کے ٹیچرز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور کلاس روم میں کیونکہ زیادہ تر لرننگ ہائر لیول پہ آپس میں اپنے پیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہوتی ہے، تو ہماری یہ بھی کوشش تھی کہ ہم اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک لیں. بلکہ یہ جو ہم نے فائنل سافٹ ویئر یا پروڈکٹ کی فارم میں دیا تھا وہ ایک تھا کہ آپ کے پاس ورچوئل کلاس روم چل رہا ہے جس کے اندر سلائیڈز اور ویڈیو بھی ہے، اور اسٹوڈنٹس آپس میں فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں اور سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. تو ناظرین پھر ہم آگے چلتے ہیں. جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا میں نے پہلے بھی آپ سے ریپیٹ کی ہے کہ ہم کو کانٹینٹ میں بھی ماسٹری حاصل کرنی پڑے گی،
ہمیں پیڈاگوجی میں بھی ماسٹری حاصل کرنی پڑے گی ایک ریزنیبل حد تک، اور ساتھ ہی ہمیں ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی خیال کرنا پڑے گا کہ ان تینوں کو ملا کے ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے آپ سے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا۔ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پرانے زمانے میں تو ایک ہی کلاس روم ہوتا تھا، ٹیچر جو تھا وہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس جواب دے رہے ہوتے تھے، سوال پوچھ رہے ہوتے تھے، اور اس میں جو آج کل کا ماڈرن کلاس روم ہے اس طرح کی جو دوری ہے، جو ڈسٹنس کریٹ ہو گیا ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز میں، اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے یہ بھی لاسٹ ٹائم ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ پرانا جو کلاس روم کا ماڈل تھا، بہت پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس میں ٹیچر اپنی پیس چینج کر سکتا تھا اسٹوڈنٹس کے لرننگ کے حوالے سے، دیکھ کے کہ یہ ایک سلو لرنر ہے اور یہ فاسٹ لرنر ہے، اور اس میں سوال پوچھنے اور سوالوں کے جواب دینے کی بہت گنجائش ہوا کرتی تھی، اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریشو بہت بہتر ہوتا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہی طریقہ کار جو تھا وہ تقریباً سوکریٹک میتھڈ یا سوکریٹک ٹیچنگ کے اندر بھی آتا تھا، جس میں وہ سوال پوچھا کرتے تھے اور جواب جب آتا تھا تو اس کے رد عمل کے طور پہ وہ ایک اور سوال پوچھتے تھے، اور اس طرح سے نالج آگے بڑھتی تھی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو پرانا کلاس روم تھا وہ بیسیکلی سوکریٹک میتھڈ پہ چلتا تھا؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ سوکریٹک میتھڈ پہ چلتا تھا، یا سوکریٹک کا جو طریقہ تھا وہ بھی پرانے کلاس روم کے اوپر چلتا تھا، جس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، اور یہ لگژری ہمیں حاصل ہوتی تھی کہ ہم ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی تھی، لیکچرنگ نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ نیا زمانہ آیا اور لیکچرنگ شروع ہو گئی، جس میں ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا کلاس روم میں، بلکہ بے تحاشا اسٹوڈنٹس، 50 یا 60 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ اسکول کا کلاس روم ہو، ہائی اسکول کا کلاس روم ہو یا یونیورسٹی کا کلاس روم ہو، اور ایک ٹیچر کو یہ کہا جائے گا کہ وہ آج کے لیکچر میں ایک فکس لیکچر دے گا، اس کی ایک فکسڈ پیڈاگوجی ہوگی، اور وہ فکس ٹائم میں وہ سارا کچھ ڈیلیور کرے گا، اور جو گریڈز ہیں وہ مختلف ہوں گے۔ تو یہ سارا کچھ الٹا سیدھا ہو گیا اس کے اندر۔ تو اب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کومل، جب آپ کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، آپ کو پیڈاگوجی کا بھی پتہ ہے، آپ کو کنٹینٹ کا بھی پتہ ہے، تو کس طریقے سے ہم وہ جو فیڈ بیک سسٹم تھا کلاس روم کا، وہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے واپس لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو میں تھوڑا سا اور ڈسکس کر لوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے آج جو ہم کرنا چاہیں گے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک ٹیچر جب کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ وہ پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا پڑھانا چاہ رہا ہے، تو وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی پرائر نالج کیا ہوگی، اور جب وہ لیکچر دینا شروع کرے گا تو اس کا جو سٹائل ہوگا بولنے کا، وہ جو کچھ بات کرے گا، جو وہ ان سے سوال پوچھے گا، تو اس تمام ڈرامے کی وجہ سے ان کے اسٹوڈنٹس کے جو مائنڈس ہیں وہ ایک خاص طرح سے ریئیکٹ کریں گے۔ یہ اس کی سپوزیشن ہوتی تھی۔ اب وہ ایک خاص منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ پلان کر کے آتا تھا۔ اگر یہ منصوبہ کسی وجہ سے فیل ہو جائے، اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کے سمجھنے کے حوالے سے وہ ان میں گڑبڑ ہو جائے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ ٹیچر کیا کرے۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ کوئی ایسا فیڈ بیک سسٹم موجود ہو، ٹیکنالوجیز کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم کمپیوٹر سائنس میں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو آپ کا فیلڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے ایک ایسا فیڈ بیک سسٹم بنا لیں کہ 10 منٹ کے بعد اس ٹیچر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے جو سپوزیشنز کی تھیں، میں نے جس طریقے سے ان کو پڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ 10 منٹ کے بعد اور 15 منٹ کے بعد ان کی مینٹل سٹیٹ ایک خاص ہو جائے گی، کیا وہ سپوزیشن صحیح ثابت ہوئی ہے؟ اگر وہ صحیح ثابت ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے 20 منٹ یا 40 منٹ یا 50 منٹ جو بھی ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ آپ یاد کر سکتی ہیں اپنے اے لیول کے پروگرام میں یا او لیول یا یونیورسٹی کے اندر، جس میں اگر شروع کا حصہ کسی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آ سکا تو پھر باقی ساری کلاس آپ کے لیے بے فائدہ ہو جائے؟ جی بالکل، کافی دفعہ ایسا ہوا کہ اگر آپ کو شروع کی بیسک چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو انسٹرکٹر چاہے جتنا بھی زور لگا لے، بعد کے ہائر کانسیپٹس آپ کے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو پھر یہ چیز بڑی اہم ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے پاس یہ فیڈ بیک سسٹم موجود ہو۔ اچھا، اب آج
جو ہم بات کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ یہ پیڈاگوجی کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم فیڈ بیک کا ذکر کر رہے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح استعمال کر کے ہمیں یہ معلوم ہو جائے اور وہ ٹیچر اپنی اسپیڈ کو ایڈجسٹ کر لے, وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے ریئل ٹائم کے اندر. لیکن ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک بڑا بنیادی سوال اٹھتا ہے, اور انفیکٹ ایک سوال نہیں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ کافی 100 سال سے یہ ماڈرن کلاس روم چل رہا ہے, اس میں فیڈ بیک سسٹم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ پڑھتے ہیں, اس کے باوجود لوگ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں, اس کے باوجود لوگ یہاں سے پاکستان میں بھی اور باقی جگہوں سے بھی پڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, باہر کی یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں. تو آخر یہ ایک دم سے پھر ہم کیوں پیڈاگوجی کی بات ہم نے کرنی شروع کر دی اور ٹیکنالوجی کی بات کرنا شروع کر دی؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس اپنا ہوم ورک صحیح کرنا شروع کر دیں, چاہے وہ اسکول کے ہوں یا کالج یونیورسٹی کے ہوں, اور اگر وہ اپنا سبق اچھی طرح پڑھ کے آئیں اور پرابلم سالو کر کے آئیں تو پھر ان کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. تو یہ ایک بالکل دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر امتحان میں ان کے اچھے مارکس آ رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر یہ سارا کچھ پیڈاگوجی کے اوپر زور اور ٹیکنالوجی کے اوپر زور. دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں اور کالجوں اور اسکولوں میں بھی اسی طرح سے تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پر بھی کوئی فیڈ بیک کا ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جس کا ہم اس کورس میں ذکر کریں گے اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے. تو پھر ایسا کیوں ہمیں, کومل آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں کہ جس نے پڑھنا ہے اس نے پڑھنا ہے, جس نے نہیں پڑھنا اس نے نہیں پڑھنا؟ میرا خیال میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک سیٹ آف اسٹوڈنٹس کے لیے اپلائی کرتی ہیں, تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اپلائی نہیں ہوتی کہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ان کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنے کی موٹیویشن ہو رہی ہے اور ان کے امتحان میں بھی اچھے نمبر آ رہے ہیں. تو میں آئی تھنک فوکس بدل کے ان اسٹوڈنٹس کو بھی کرنا چاہیے جن کو نہیں سمجھ آ رہا یا وہ کامیاب نہیں ہو سک رہے. تو ناظرین, اگر آپ ذرا تھوڑا غور فکر کریں تو آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی ایسی اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں آدھے 50% یا 50% سے شاید کم, انڈیا میں سرٹنلی 50% ہے جو بچے 8ویں جماعت سے اوپر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, اور وہ تعلیم حاصل نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کلاس روم کو افیکٹو نہیں بنا سکے. کلاس روم کے اندر جو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے ہم اسٹوڈنٹس کو ایکسائٹ نہیں کر سکے, ہم ان کے اندر وہ انٹرسٹ پیدا نہیں کر سکے جو ہونا چاہیے تھا. کتنے ڈراپ آؤٹس پاکستان میں ہوتے ہیں, ہمارا میٹرک کا رزلٹ کیسا رہتا ہے, وہ بچے کیوں نہیں پڑھتے, ان کو کیوں نہیں سمجھ آتا, کیا صرف یہی وجہ ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے؟ یہ کہہ کے آپ بڑی آسانی سے ایک بہت کمپلیکس پرابلم کا جواب دینے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ایسا میرے خیال میں نہیں ہے. اگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے, اگر وہ کسی چیز کو پڑھ نہیں سکتے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تعلیم حاصل کریں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسل کریں, لیکن کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ ایکسل نہیں کر سکتے. آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, کچھ پیجز آپ ٹیکنیکل کتاب ہو یا نان ٹیکنیکل کتاب ہو, کچھ پیجز آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن بعض پیجز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھنے مشکل ہوتے ہیں, انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کی موٹیویشن وہی ہے, انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہی آپ کنسنٹریشن لگا رہے ہیں, جی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. جی, لیکن وہ پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے, ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے, ان تمام آبجیکشنز کا ہم ذکر کریں گے. ہم آج کے ماڈیول کے اندر یہ بھی ذکر کریں گے کہ جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں کیا کچھ ہوتا آیا ہے اور وہ اب کیا سوچ رہے ہیں, یا انہوں نے کیا کچھ کرنا شروع کر دیا ہے جو ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا. ان کے اسکولز کے اندر کیا کچھ ہوتا آیا ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر بھی کلاس رومز کے اندر تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں پر بھی ٹیچر ایک لیکچر دیتا ہے, لیکن وہاں کس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں, اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, ان مسائل کا سدوباب کرنے کے لیے وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. کلاس روم کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری ہر لحاظ سے اسٹوڈنٹس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ کومل, آپ کا کیا خیال ہے؟ یا زیادہ تر اس کی ذمہ داری ٹیچر کی, وہ جو انوائرمنٹ ہے کلاس کا وہ بنانا,
یا کلاس روم کے اندر ایک ایسا ایٹماسفیئر پیدا کرنا جہاں پہ لرننگ ہو سکے یا ڈسکوری ہو سکے، یہ آپ کے خیال میں بیسک بنیادی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ آئی تھنک اب بنیادی ذمہ داری کسی ایک پارٹی پہ نہیں ڈال سکتے، بلکہ یہ دونوں کا ذمہ داری کا ٹھیک ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میجر رسپانسبلٹی جو ہے وہ کس کے اوپر آتی ہے؟ آئی تھنک کسی بھی کلاس روم میں میجر رسپانسبلٹی ہم انسٹرکٹر پہ بھی، انسٹرکٹر کے اوپر ہی آتی ہے میجر رسپانسبلٹی، اور وہ انٹرسٹ کریٹ کرنا اور وہ ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنا اور وہ ایک ایسا ایٹماسفیئر جہاں پہ اسٹوڈنٹس مل کے کچھ نئی چیزوں کو ڈسکور کر سکیں، اور جہاں پر ان کو کلاس روم میں بیٹھنا ان کے لیے دوبھر نہ ہو جائے، یہ سارا کچھ، یہ ایک ماحول پیدا کرنا، یہ ذمہ داری انسٹرکٹر کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور اگر یہ انسٹرکٹر پیڈاگوجی کے کون سے رولز استعمال کر سکتا ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، وہ ٹیکنالوجی کے کون سے رولز استعمال کر سکتا ہے اپنی ایک انوائرمنٹ بنانے کے لیے، وہ بھی ہم سارا کچھ اس کورس میں لیکن آج ہم ان بنیادی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کے اوپر، اس کی کیا واقعی کلاس رومز، کنونشنل کلاس روم میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کیا اس میں واقعی لرننگ بہت کم ہو رہی ہے، اور کیا واقعی اس میں لرننگ کو ہم بہت امپروو کر سکتے ہیں؟ وہ کیوں کم ہو رہی ہے، اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا چاہیے، اس کورس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، یہ آج ہم اس ایپیسوڈ میں یا اس موڈیول میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں آج کل بڑا یہ فیشنیبل ورڈ ہے، بڑا بز ورڈ ہے۔ لرننگ آؤٹ کمز ہم کچھ یونیورسٹیز میں ہم میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ایک سیمسٹر کے بعد کچھ کالجوں میں بھی، اسکولوں کے اندر بھی اور یونیورسٹیز کے اندر بھی، جہاں پہ وہ ٹیچر سیمسٹر کے آخر میں امتحان لے لیتا ہے، اس کے علاوہ ہم یہ کوئی اور امتحان کے ذریعے سے ہم میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا لرننگ آبجیکٹیوز تھے ایک کورس کے اندر، ہم کیا سمجھتے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو جب یہ وہ کورس پڑھ لے گا تو وہ یہ کام بھی کر سکے گا اور یہ کام بھی کر سکے گا اور یہ کام بھی کر سکے گا، کیا وہ آبجیکٹیوز حاصل ہوئے یا نہیں؟ ایک تھرڈ پارٹی آ کے، اس ٹیچر کے علاوہ جس نے وہ کورس پڑھایا ہوتا ہے، ایک تھرڈ پارٹی آ کے وہ امتحان لیتی ہے یا میئر کرنے کی کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے کہ کیا وہ لرننگ آؤٹ کمز واقعی فلفل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ممالک میں، کچھ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لرننگ آؤٹ کمز کو میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر لرننگ آؤٹ کمز فلفل نہیں ہوئی تو وہ کورس جب پڑھایا جا رہا تھا تو اس میں آخر کیا کمی رہ گئی تھی۔ اگر اس کورس کی ویڈیوز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوں تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک اچھے طریقے سے نہیں پڑھایا گیا، کس طریقے سے پڑھایا گیا، کس طریقے سے پڑھایا جانا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے لرننگ آؤٹ کمز میں یہ چیز ریفلیکٹ ہو گئی۔ تو لرننگ آؤٹ کم ایک بہت اہم میجر ہے یہ چیک کرنے کا کہ سیمسٹر کے آخر میں کتنی لرننگ ہوئی ہے۔ لیکن ناظرین، وہ کورس اس وقت تک آفر ہو چکا ہوتا ہے جب ہمیں یہ جس لرننگ آؤٹ کمز کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس لرننگ آؤٹ کم کا عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے جب وہ کورس آفر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں جو کمی بیشی تھی وہ تو ہو گئی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ نیکسٹ سیمسٹر میں ہم شاید اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان اسٹوڈنٹس میں وہ کمی بیشی رہ گئی اور وہ اب چلتی رہے گی۔ اس کمی بیشی کو ختم کرنے کے لیے کیا کوئی ضرورت ہے ہمارے پاس یا نہیں، یہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک اہم پروفیسر کی مثال دیتا ہوں جو ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے فزکس میں، اور ان کا ٹیسٹ کیس میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لرننگ آؤٹ کمز کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور جہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی یا ہائر ایجوکیشن حاصل کی وہاں لرننگ آؤٹ کمز کیسے ہوا کرتے تھے اور کیوں ہوا کرتے تھے، اور پاکستان میں لرننگ آؤٹ کمز کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، اور وہاں کے ماحول میں اور یہاں کے ماحول میں کیا فرق ہے، اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہم انہی لرننگ آؤٹ کمز کی
بات پاکستان میں بھی کریں بلکہ یہاں، اور کیا ہمیں کچھ اور بھی یہاں پہ سوچنا چاہیے. تو ہمارے دوست جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے فزکس میں ایم ایس سی کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے، سالڈ اسٹیٹ فزکس میں. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ورچوئل یونیورسٹی میں کن صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. جب وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے MIT گئے تو وہاں ان کے پروفیسر نے ان سے پہلے دن یہ کہا کہ بھئی آپ نے یہ کورسز تو آپ کو پہلے سیمسٹر میں ضرور کرنے ہوں گے. کور کورسز کہتے ہیں کومل ان کو جی. لیکن کچھ کورسز ایسے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ آپ کو یہاں پہ پاس کرنا ضروری ہے. اس میں سے آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے غالباً. ہاں، لمس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل. تو یہ چوائس والے کورسز ہیں، ان میں سے آپ کوئی ایسا کورس لے لیں جس کورس کے اندر آپ کو آسانی کے ساتھ آپ پاس کر سکیں، اس لیے کہ اس میں آپ کو زیادہ کوشش نہ کرنی پڑے. باقی جو اور کورسز آپ لے لیں اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ پاکستان سے ابھی آئے ہیں. MIT دنیا کا بہت اہم اور بہت اچھا ادارہ ہے، بہت کم اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ داخلہ ملتا ہے. تو وہ ہمارے دوست جو تھے انہوں نے سالڈ اسٹیٹ کا ایک کورس لے لیا. وہ کورس جو وہ یہاں MSc میں پڑھ چکے تھے اور ان کے 100% مارکس تھے اس میں. وہی کتاب پنجاب یونیورسٹی میں آفر ہو رہی تھی، وہی کتاب MIT میں آفر ہو رہی تھی. جب وہ کلاس روم میں جا کے بیٹھے MIT کے اندر، تو وہاں پر جو کلاس روم کا ماحول تھا وہ بھی تقریباً ایسے ہی تھا جیسا کہ پنجاب یونیورسٹی میں تھا. کیسا ماحول تھا؟ مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹس جس طرح کے سوال کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، ٹیچر ان کو کتنا انوالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا انوالو نہیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. تو وقت گزرتا گیا اور مڈ ٹرم آ گیا. جب مڈ ٹرم آیا اور وہ مڈ ٹرم ان کے سامنے انہوں نے دیکھا مڈ ٹرم کو، تو وہ مڈ ٹرم میں سے کوئی سوال ہی سمجھ نہیں سکے. تو کومل، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے وہ کورس پڑھا ہے، یہاں پر وہ کورس آپ نے پورا پڑھا، آپ نے 100% مارکس حاصل کیے اس کورس کے اندر، اور وہاں جا کے آپ نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے وہ کورس پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی تقریباً ویسے ہی ہے جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے، لیکن آپ کو ایک سوال بھی نہیں آیا اس میں سے، اور باقی آپ کے جو کولیگس تھے وہ سارے کے سارے وہ سوال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپ نے وہ پرچہ خالی ان کو واپس کر دیا اور امتحان میں سے اٹھ کے باہر آ گئے. I think learning disconnect tha between the content that was taught in class and the content that the student was expected to know. تو اس میں بیسیکلی جو مسئلہ ہوا، جیسے کومل نے آپ کی طرف اشارہ کیا، کہ جو ان کے لرننگ آؤٹ کمز تھے، جو ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز تھے، اس میں بہت ڈسکنیکٹ تھا. کلاس روم میں جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ باتیں ایسی تھیں جیسی پنجاب یونیورسٹی میں وہ کر رہے تھے، لیکن جب وہ ایگزامینیشن کر رہے تھے تو وہ اتنے ہائر لیول پہ جا کے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اگر کسی نے کتاب کو ایک سرسری طور پہ سمجھنے کی کوشش کی ہو، جیسا کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں کوشش کی تھی، تو پھر آپ کو ان سوالوں کو سمجھنا ہی ناممکن ہو جائے گا. تو کومل، جو باقی ان کے لوگ تھے، جو ان کے کولیگس تھے، وہ کس طرح سے وہ کر رہے تھے؟ آئی تھنک انہوں نے اپنے اون پہ اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو یہ کومل نے تو یہ سوچ کے جواب دیا، جب ہمارے دوست نے جا کے اپنے پروفیسر کو بتایا کہ مجھے تو آج کے ایگزامینیشن کے اندر کوئی سوال سمجھ نہیں آیا، تو اس نے ان سے یہ کہا کہ اپنے باقی کولیگ سے جا کے پوچھو کہ وہ کس طرح تیاری کرتے ہیں. تو جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح تیاری کرتے ہیں، تو ان کو یہ احساس ہوا، ہمارے دوست کو یہ احساس ہوا کہ کلاس روم کے اندر کوئی خاص لرننگ نہیں ہو رہی ہوتی. جو انوائرمنٹ ہے MIT کا وہ اتنا کمپٹیٹیو ہے، اور وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پہلے سے یہ معلوم ہے کہ یہ پروفیسر کلاس میں جو پڑھائے گا وہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن امتحان لیتے ہوئے یہ اتنا سخت امتحان لے گا کہ ان کو خود سے تیاری کرنی پڑے گی، چاہے وہ کینٹین میں بیٹھ کے، کیفیٹیریا میں بیٹھ کے تیاری کریں، چاہے وہ خود سے بیٹھ کے تیاری کریں، چاہے وہ پرانے ایگزامینیشن جو پیپرز ہیں ان کو دیکھ کے تیاری کریں. تو ایک پیئر پریشر وہاں پہ، ایک ایسا کلچر وہاں پہ بنا ہوا تھا MIT کے اندر کہ اسٹوڈنٹس خود سے پڑھائی کر رہے تھے. کلاس روم کے اندر جو لرننگ ہو رہی تھی وہ تقریباً ویسی تھی جیسا کہ پنجاب یونیورسٹی میں تھی. تو کومل، اب یہ جو پیٹرن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گی کہ اگر ہم لمس کی مثال لیں یا پنجاب یونیورسٹی کی مثال لیں کہ وہاں پر بھی کلاس روم کا ایٹماسفیئر تو وہی تھا، تو ہم یہ کیوں نہ کرنا شروع کر دیں کہ جو ایگزامز ہیں MIT کے وہ بھی پنجاب یونیورسٹی میں لینا شروع کر دیں، بالکل ایگزیکٹلی وہی ایگزام لینا شروع کر دیں، یا اگر اسکول میں آپ پڑھا رہے ہیں تو اسکول میں آپ اسی طرح کے. تو کیا ہمارا جو سسٹم ہے پنجاب یونیورسٹی ہے یا لمس ہے وہ MIT بن جائے گا؟ اصل میں میرے خیال میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو
ٹائپ آف اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ تقریباً ایک طرح کے. اگر آپ سارے اسٹوڈنٹس کو مشکل ایگزام دے دیں گے تو ان میں سے وہ کوئی بھی حل نہیں کر پائے گا اور وہ گریڈنگ کرو تک ہی نہیں پہنچے گا جس پہ ہماری گریڈنگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر وہ کلچر نہیں ہے ہمارے پاس, یا وہ اسٹوڈنٹس اس طرح کے نہیں ہیں. میرے خیال میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. MIT کا وہ جو کئی 100 سال کا کلچر ہے, مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کسی سے کم نہیں ہیں, لیکن وہ جو کئی 100 سال کا کلچر ہے جس میں ان کو پتہ ہے کہ امتحان میں ان کو بہت سختی کے ساتھ ان سے ایسے سوال پوچھے جائیں گے جو کتاب میں عام طور پہ نہیں ہوتے, جس میں ان کو ہائر لیول تھنکنگ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اگر یہ کلچر نہیں ہوگا تو پھر سارے اسٹوڈنٹس فیل ہو جائیں گے, شاید اسٹرائک ہو جائے, شاید ہنگامہ ہو جائے. لمس میں شاید اسٹرائک نہ ہو, وہ فیل ہو جائیں گے ویسے ہی, لیکن ہم اپنا لیول اوپر نہیں لا سکیں گے صرف امتحان کو مشکل بنانے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پھر بہت یہاں پر لیول ہم اگر اونچا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا. جو MIT کے پروفیسر کو اس چیز کا احساس ہے کہ اس کی کلاس میں کوئی خاص لرننگ نہیں ہو رہی, یا اگر لرننگ ہو رہی ہے تو وہ اتنی ہو رہی ہے جتنی کہ پنجاب یونیورسٹی کی, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ امتحان کے وقت وہ بچے تیاری کر لیں گے. لمس میں یا پنجاب یونیورسٹی میں جہاں پہ وہ پرانا کلچر ہم نے نہیں بنایا وہ کئی 100 سال کا, وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے. وہاں پر اگر کلاس روم کے اندر لرننگ یہاں پہ ہو رہی ہے اور آپ امتحان کے اندر ان سے یہاں تک کے سوال پوچھتے ہیں تو وہ ان کا جواب نہیں دے سکیں گے, جبکہ MIT میں یہ ممکن ہے, کسی اور وجہ سے ممکن. اگر آپ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کلاس روم کے اندر جو لرننگ ہو رہی ہے اس کو اوپر کرنا پڑے گا. یہ چیز MIT کے پروفیسر کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیز وہاں پر جو کالج پروفیسرز ہیں انہیں شاید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. انفیکٹ اب تو وہاں جو امریکہ کی باقی یونیورسٹیز ہیں اور اسکولز ہیں اور کالجز ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں اور بہت ایکٹیولی سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کلاس روم کی لرننگ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ کافی ہم فرق پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ڈونٹ کیئر والا ایٹیچیوڈ جو ہے کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, وہ اگر ہم چھوڑ دیں اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کلاس روم کے ایٹماسفیئر کو افیکٹو بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو تسلیم کر لیں, پرائم رسپانسبلٹی کو تسلیم کر لیں کہ وہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طریقے سے ایکسائٹمنٹ اور انٹرسٹ اپنے اسٹوڈنٹس میں اور کس طرح سے وہ ان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم یہ رسپانسبلٹی تسلیم کر لیں گے تو ہم آپ کو وہ پیڈاگوجیکل ٹولز اور ٹیکنیکس بتانے کی کوشش کریں گے, ہم آپ کو ٹیکنالوجی کے وہ ٹولز اور ٹیکنیکس بنانے کی کوشش کریں گے جو آپ استعمال کر کے اس ایکسائٹمنٹ اور انٹرسٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, یہ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا مسائل تھے MIT کے حوالے سے اور لمس کے حوالے سے. اب ہم تھوڑا سا پاکستان میں آ کے دیکھتے ہیں, اور یہ لمس کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ہم نے انٹرویوز کیے, اور میں کومل سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ایک ٹپیکل اسٹوڈنٹ کے انٹرویوز ہیں. صبا انور ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بیچلرز لمس سے نہیں کیا تھا, بیچلر انہوں نے کہیں اور سے کیا تھا اور انہوں نے MSc میں کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کلاس میں بہت کم سمجھ آیا کرتی تھی, تھوڑی بہت سمجھ آیا کرتی تھی, بک چیپٹرز جو تھے وہ سمجھ آ جاتے تھے ان کو. کوئزز جب ان کو دیے گئے لمس کے اندر تو وہ ان کے یہ وہی صورتحال ہوئی جو ہمارے دوست کی تھی MIT میں, کہ ان کو وہ کوئزز کی ورڈنگ ہی سمجھ نہیں آئی. جب مڈ ٹرمز ان کو کے ہوئے تو ان میں بھی ان کو سوال سمجھنے میں مسائل پیدا ہوئے. تو یہ پرابلم سالونگ سکلز ان کی بہت ویک تھیں. جب ان کو آنسر بتا دیا جاتا تھا کسی سوال کا تو پھر تو لگتا تھا کہ یہ بہت آسان ہے, لیکن جب وہ نہیں بتایا جاتا تھا تو ان کو سوال کو سمجھنا, اس سوال کو سمجھ کر اس کو سالو کرنے کا طریقہ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا. اس قسم کے ان کے مسائل تھے. اور عجیب بات یہ تھی کہ کچھ ایسے سبجیکٹس میں جو کہ کلوز بک تھے وہاں پر تو ان کو مسئلہ یہ نہیں آیا, لیکن جہاں پر لمس کے اندر اوپن بک ایگزامینیشنز تھے, اوپن بک اینڈ اوپن نوٹس, جس میں آپ کتاب بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں, نوٹس بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں,
بعض دفعہ تو ہم ڈسکشن کی بھی اجازت دے, وہاں پر ان کو بہت پریشانی ہوتی تھی, اس لیے کہ جو سوال وہاں پوچھے جاتے تھے وہ اس قسم کے ہوتے تھے کہ وہ کتاب سے نہیں ہوتے تھے, وہ اگر انہوں نے کوئی چیز یاد کی ہوئی ہوتی تھی تو اس سے ان کو فائدہ نہیں ملتا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کومل, کیا یہ ایک ٹپیکل اسٹوڈنٹ کا ڈائلیما ہوتا ہے جب وہ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے لمس میں داخل ہوتا ہے؟ آئی تھنک جو باہر سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے کیونکہ انہوں نے پرابلم سالونگ اسکلز اپنی ڈیولپ نہیں کی ہوتی ہیں, ان کو سوچنے کا اور ان کو بیسکلی اپلائی کرنے کا نالج کو طریقہ نہیں سمجھ میں آتا. اسی طرح سے یہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے اظفر حسین, یہ بھی انہوں نے بھی انڈر گریجویشن کہیں باہر سے کی تھی اور لمس میں انہوں نے ایم ایس سی میں داخلہ لیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان اینی, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کے یہ کامنٹس ہیں, ان اینی ایجوکیشنل سسٹم اسپیشلی اف اٹ از لیکچر بیسڈ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اے لرننگ فیلئر آن دا پارٹ آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ اے ٹیچنگ فیلئر آن دا پارٹ آف دا ٹیچر. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی, ایک بڑی بنیادی چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی, ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ٹیچنگ کا فیلئر ہوا ہے. اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں تو یہ دیکھیں پھر پورا پرابلم جو ہے وہ پھر آپ کے اوپر آ جاتا ہے, سارا اونس آپ کے اوپر آ جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کا فیلئر نہیں ہے کہ آپ کتنے اسٹوڈنٹس کو سی دے رہے ہیں یا ڈی دے رہے ہیں, یہ ٹیچر کا بیسیکلی فیلئر ہے. اسی طرح انہوں نے ایک اور بات بھی اسی سے ریلیٹڈ کہی ہے, کین اینی تھنگ وچ از ڈیفیکلٹ ٹو گراسپ could be made easier by the teacher, یعنی کیا ہم پیڈاگوجیکل ٹیکنیکس کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کسی مشکل چیز کو آسان بنا سکتے ہیں؟ کومل, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ الگورتھمس کے کورس کا ذکر کر رہی تھیں. جی بالکل, میرے خیال میں اگر مشکل کانسیپٹس کو ہم بیسک چیزوں میں بریک ڈاؤن کر دیں تو وہ بہت آسانی سے سمجھ آتی بھی ہیں اور ان کو پھر ہم اوریجنل اسٹیٹ میں بھی سمجھ سکتے ہیں. جبکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم مشکل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کریں تو کوئی بھی اس کو گراسپ نہیں کر پاتا اور کسی بھی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو پیئر لرننگ ہوتی ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ٹیک پلیس نہیں کرتی کیونکہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا. اور یہ اظفر حسین کا جو لاسٹ کامنٹ ہے ناظرین, اس پہ ذرا آپ توجہ دیں, یہ بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ از دیر اے پاسبلٹی کہ کوئی چیز بہت آسان ہو اور ٹیچر نہ چاہتے ہوئے یا شاید چاہتے ہوئے بھی اس کو مشکل بنا دے. تو یہ کچھ سوالات ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ابھرتے ہیں, اور یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو ہر انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوچتا ہے. جب اس کو کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اگر یہ اس طرح سے بتانے کی کوشش کی گئی ہوتی یا یہ کانسیپٹ اگر اس طرح سے ایکسپلین, تو یہ کتنا آسان کانسیپٹ تھا اور اس کو ہمارے انسٹرکٹر نے کتنا مشکل. کومل, آپ کو کبھی یہ فیلنگ ہوئی کلاس میں؟ بالکل, جب آپ نے ایک ہی چیز دو انسٹرکٹر سے پڑھی ہو اور ان کے پڑھانے کے انداز بھی مختلف ہوں دونوں کے, تو تب آپ کو یہ فرق بہت واضح ہوتا ہے کہ ایک کانسیپٹ جو آپ نے کسی سے آسان طریقے سے سمجھا ہوا ہے وہ کتنا مشکل بن گیا ہے, اور اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہوگا جب وہ ایک دوسرے طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. تو ناظرین, اسی چیز کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ابھی تو ہم کوالیٹیٹیو بات چیت کر رہے تھے آپ سے, ہم نے کوانٹیٹیو کوئی بات نہیں کی تھی. میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ لمس کا پی ایچ ڈی پروگرام کمپیوٹر سائنس میں ہم نے تقریباً 11 سال پہلے شروع کیا تھا, اور اس میں ہم نے اس کی ایڈمیشن کا کرائیٹیریا یہ رکھا تھا کہ اس میں باہر سے بھی میتھمیٹکس سے بھی لوگ آ سکتے تھے. ایم ایس سی میتھمیٹکس اگر کسی نے کیا ہوا ہو تو اس میں کمپیوٹر سائنس میں وہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے, اس کو کچھ اور کورسز. تو اس میں پھر ہم یہ کرتے تھے کہ عام طور پہ جو ایچ ای سی اسکالرشپس تھے, جن کو ایچ ای سی کے اسکالرشپ ملے ہوئے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کمپیوٹر سائنس میں, ہم ان کو زیادہ انکریج کرتے تھے کہ وہ یہاں پہ آئیں, اس لیے کہ ان کی فنڈنگ کا بھی ساتھ ارینجمنٹ ہو جاتا تھا. ایچ ای سی ان کی فنڈنگ بھی ارینج کر دیتی تھی. ہم ایک انٹرویو کنڈکٹ کرتے تھے ان کا, اور اس انٹرویو میں ہم ان سے بڑے بنیادی قسم کے سوالات, اور وہ زیادہ تر وہ اسٹوڈنٹس تھے جو میتھمیٹکس میں ایم ایس سی کیا ہوا ہوتا تھا, یا انہوں نے میتھمیٹکس میں بی اے تو ہر صورت میں کیا ہوا ہوتا تھا. ان کی میتھس اسکلز جو تھیں کنونشنل ایگزامینیشن میں وہ بہت اچھی ہوتی تھیں. تو ناظرین, یہ اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک گراف بنا ہوا ہے جس میں ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ ایک گراف ہے ایک ڈسٹنس کا. ایک امیجن کریں آپ, ایک گاڑی لاہور سے چلی ہے موٹر وے پر اور وہ اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے, اور ہم اس کا جو ڈسٹنس کورڈ ہے مختلف ٹائمز کے اوپر, مختلف گھنٹوں کے اوپر یا مختلف
منٹس کے اوپر وہ ہم پلاٹ کر رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ کہ 0 کے اوپر کتنا، یہ پورا گراف آپ کے سامنے ہے، یہ ہم ان کو بورڈ کے اوپر بنا کے دے دیتے تھے کہ یہ ایک گراف ہے ڈسٹینس کورڈ فرام لاہور ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. یہ میرے خیال میں آپ نے کومل او لیول میں شاید جی بالکل او لیول میں یہ پرابلم کیا تھا. اس قسم کا پرابلم ابھی میں پورا آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم پوچھتے ان سے یہ تھے کہ آپ صرف ہمیں ڈسٹینس بتا دیں کہ 1 گھنٹے کے بعد اس نے ڈسٹینس کتنا کور کیا. پھر ہم پوچھتے تھے 2 گھنٹے کے بعد ڈسٹینس کتنا کور کیا. پھر ہم پوچھتے تھے 3 گھنٹے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اس میں میتھمیٹکس کا تو کوئی سوال نہیں پوچھ رہے، ہم تو صرف گراف سے ریڈ کروا رہے ہیں. صرف ایسی بات ہے نا. اور اس کے بعد ہم یہ پوچھتے تھے جو ان سوالوں کے جواب ٹھیک سے دے سکتے تھے ان سے ہم یہ پوچھتے تھے کہ اسپیڈ کتنی ہوگی مختلف ٹائمز کے اوپر. آپ ذرا اسپیڈ کا گراف بھی ڈرا کر دیں، اور وہ اسپیڈ کا گراف ہم اس کے نیچے ہی ڈرا کروا لیتے تھے. تو ناظرین ہم نے یہ ایک سال کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس کہ 25 HEC PhD اسکالرس کو ہم نے انٹرویو کیا، جس میں سے 3 نے صحیح جواب دیے پہلے سوال کے، 4 نے پارشلی کریکٹ جواب دیے، اور 18 نے بالکل غلط جواب دیے. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ہائی اسکول کے اندر بھی، اسکول کے اندر بھی، کالج کے اندر بھی اور یونیورسٹی کے اندر بھی کیلکولس پڑھانے کی کوشش کی ان کو، اور انہوں نے وہ سارے امتحان بڑے اچھے طریقے سے پاس کیے. انہوں نے HEC کا جو انٹرنس ایگزامینیشن تھا یا اسکالرشپ کا ایگزامینیشن کہتے ہیں اس کو جی، وہ بھی انہوں نے بہت اچھے مارکس سے پاس کیا. لیکن یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ جو تھا، یہ اس مسئلے کو وہ سالو نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پڑھانے کے طریقوں میں بھی کچھ خرابی ہے، ہمارے امتحان لینے کے طریقوں میں بھی کچھ خرابی ہے. جو یہ اعتراض میں نے شروع میں آپ کو کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس امتحان دے رہے ہیں اور وہ اچھے مارکس حاصل کر رہے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل جو امتحان ہوتے ہیں GRE یا سیٹ، اس میں بھی اچھے مارکس سے پاس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور نمایاں پوزیشن حاصل کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہماری کلاس روم کے اندر لرننگ کم ہو رہی ہے؟ تو ناظرین یہ آپ کے سامنے اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کا ایک بہت بڑی چیز جو آپ کے سامنے ہے کہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. جس طریقے سے ہم ان کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم ان کے امتحان کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی بنیادی. کومل آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ آئی تھنک یہ بات تو آ جاتی ہے کانسیپٹ سمجھنے کے لیول پہ کہ اسٹوڈنٹ کو کانسیپٹس کتنا اچھے سمجھ آ رہے ہیں، کیا وہ اسی کانسیپٹ کو کسی اور جگہ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ اگر انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تو پھر اگر وہ امتحان میں اچھے نمبر بھی لے لیں تو وہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے. ایک تو یہ بات، دوسرے یہ کہ امتحان ہم کس طریقے سے لے رہے ہیں، کیا ہم اس میں ان کی سمجھ بوجھ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یا نہیں، یہ ایک بالکل الگ سوال ہے. مطلب یہ بالکل ممکن ہے کہ جو کرنٹ امتحانوں کا طریقہ ہے ہمارا، چاہے وہ میٹرک کے امتحان ہو، چاہے وہ FSC کے امتحان ہو، چاہے وہ او لیول یا اے لیول کے، شاید تھوڑا بہت فرق ہو ان کے درمیان، چاہے وہ یونیورسٹی کے ایگزامینیشنز ہوں، اس میں کیا ہم ان کی سمجھ بوجھ کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم ان کی واقعی جو کچھ انہوں نے لرن کیا اس کو ٹیسٹ، یا ہم ایک سرفیس کے اوپر روٹ لرننگ کو ہم ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کتاب میں سوال تھے، جو کتاب کے ایکسرسائزز تھیں کتاب کی، ان میں کچھ ڈیٹا ہم نے چینج کر دیا، ہم انہی کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش. اگر تو ایسا ہے، جو کہ لگتا ہے کہ ایسا ہے، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کلاس روم کے اندر لرننگ کو کیسے بہتر بنا سکیں. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے امتحان کیسے ڈیزائن کر سکیں. ناظرین یہ ایک اور سلائیڈ ہے ہمارے سامنے، جو کہ ہم نے ایک سروے کیا تھا لمز میں ان اسٹوڈنٹس سے جو کیلکولس پڑھ رہے ہیں. اور وہ کیلکولس ہمارے یہاں لمز کے اندر سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی کیلکولس پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں اکنامکس کے اسٹوڈنٹ بھی کیلکولس پڑھتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی کیلکولس پڑھتے ہیں. تو ان کی کیا رائے تھی کیلکولس کو پڑھانے کے حوالے سے، یا کلاس روم میں سمجھنے کے حوالے سے، یا اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے حوالے سے. 100% اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ڈس سیٹسفائیڈ تھے
اپنے انسٹرکٹرز کے ساتھ. انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ انہوں نے اس کورس میں سمجھا یا حاصل کیا وہ یا تو سیلف اسٹڈی سے حاصل کیا یا ٹیچنگ اسسٹنٹس کی مدد سے حاصل کیا. تو کومل یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ٹیچنگ اسسٹنٹس کتنا اہم رول پلے کرتے ہیں اس کورس کو پڑھانے میں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اکثر اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو اس سروے میں جنہوں نے حصہ لیا وہ تھے جنہوں نے 100% یا میجورٹی آف دا کلاسز اٹینڈ کی, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ 25% سے زیادہ میٹیریل ان کو کبھی بھی کلاس میں سمجھ نہیں آیا. اس میں سے کچھ لوگوں کے جو کامنٹس تھے وہ بہت سخت تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جو سلائڈ پروجیکٹر استعمال کیے جاتے ہیں, جو ملٹی میڈیا پروجیکٹر استعمال کیے جاتے ہیں, ان کو ہمیں جلا دینا چاہیے, اس لیے کہ ٹیچر عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف سلائڈ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کومل؟ جی بالکل, جب ایک دفعہ سلائڈز دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور ٹیچنگ کا رول ختم ہو جاتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ وہ بس صرف سلائڈز دیکھ رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور وہ سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بھی نہیں پوچھ سک رہا. تو ناظرین, یہ جو صورتحال ہے, میں ان یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں. اگر وہاں پر جہاں پہ بہت زیادہ فیس, آپ کومل آپ نے بھی وہاں پہ فیس دے کے پڑھا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے کس طریقے سے آپ کے لیے یہ سارا خرچہ کیا ہوگا. تو مجھے اس بات کی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر 25% سے زیادہ مٹیریل ان کو کلاس میں کبھی سمجھ نہیں آتا تو وہ ٹیچر کے سامنے پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیں, لیکن وہ شائستگی کے ساتھ, وہ ادب کے ساتھ ٹیچر سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے تو فیس دی ہے اور بہت ہیوی فیس دی ہے, تو آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ آئی تھنک بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھار ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ ٹیچنگ فیلئر ہے یا لرننگ فیلئر ہے. جی, تو وہ پھر بات وہی ہو جاتی ہے کہ شرم شرمی میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹ نہیں کرتے. پبلک یونیورسٹیز میں اگرچہ فیسیں اب کافی بڑھ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں تو خیر یہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو, لیکن ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر جہاں اتنی زیادہ فیسیں ہوں وہاں پر یہ. تو ناظرین, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, میں اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. انڈیا میں جو میتھمیٹکس کا کلچر رہا ہے, چاہے آپ ان کے میتھمیٹیشینز کو کسی لیول پہ بھی کمپیئر کرنے کی کوشش کریں, وہ پاکستان سے بہت بہتر رہا ہے. ہمیں میتھمیٹکس میں بہت آگے جانے کی ضرورت ہے, لیکن انڈیا کے اندر بھی انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ میتھمیٹکس کو پڑھانے میں سیریس مسائل ہیں. اور یہ میرے پاس ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے, یہ پوزیشن پیپر ہے نیشنل فوکس گروپ آن ٹیچنگ آف میتھمیٹکس کا, جس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے ان مسائل کی جو میتھمیٹکس پڑھانے میں, پڑھنے میں, سمجھنے میں انڈیا میں پیش آتی ہیں. اور وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ انڈیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے تقریباً آدھے سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ہائی اسکول تک جاتے ہوئے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول سے پہلے ہی ان کو اتنا میتھمیٹکس پڑھا دیا جائے کہ وہ جو زندگی میں ان کو میتھمیٹکس کی ضرورت ہے وہ تھوڑا بہت اس کو استعمال کر سکیں, اور اس کے بعد جو بچے کالجز میں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کو اس طریقے سے میتھمیٹکس پڑھایا جائے کہ وہ اس میں ایکسیل کر سکیں, وہ اس کو پرابلم سالونگ میں استعمال کر سکیں, وہ اس کو مختلف اور سبجیکٹس میں استعمال کر سکیں اپنی ریسرچ کے حوالے سے, اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے, چاہے وہ اکنامکس کے ہوں, چاہے وہ فزکس کے ہوں, چاہے وہ نیوکلیر سائنسز کے ہوں. اور اس میں ایک بڑی مزیدار بات مجھے نظر آئی, یہ ان کا آفیشیل گروپ تھا جس نے یہ اسٹڈی کی. وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انڈیا کا ہر بچہ میتھمیٹکس پڑھ سکتا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی ایسرٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انڈیا کے ہر بچے کو پڑھانے کی, میتھمیٹکس پڑھانے کی کوشش کریں. ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں سمجھ بوجھ کے حوالے سے, انٹیلیجنس کے حوالے سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, ہم ان سے بالکل پیچھے نہیں ہیں. تو میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے کیا مسائل درپیش ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب ہم اسی چیز کو ذرا آگے اگر لا کے لے جانے کی کوشش کریں, یونائٹڈ اسٹیٹس کو کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی کیلکولس کو پڑھانے کا, جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا, وہ جو پی ایچ ڈی
اسکالرس HEC اسکالرس کو انٹرویو کیا تھا. کیلکولس میں مسائل تھے. کیلکولس کو پڑھانے اور پڑھنے کے اور سمجھنے کے مسائل کے بارے میں وہاں پہ بہت عرصے سے یہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ کیا مسائل ہیں, اور وہاں پہ کچھ پروفیسرز نے یہ ریئلائز کیا کہ کیلکولس جب اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے وہ فارمولاز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں, جیسے وہ بہت ساری کیلکولیشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, جیسے وہ مشین کی طرح کچھ ایکویشنز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, جبکہ ان کو جو اصل سمجھ بوجھ ہے اس مسئلے کی, اس کانسیپٹ کی کیلکولس کے اندر, وہ ان کو نہیں ہوتی. تو کوئی 20-25 سال پہلے کچھ پروفیسرز نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں کیلکولس پڑھانے کے لیے کیلکولس کی کتابوں کو چینج کرنا پڑے گا, ایک نئے طریقے سے سوچ پیدا کرنی ہوگی. اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے ہم ایکسائٹ کر سکیں, اسٹوڈنٹس کے اندر کس طریقے سے ہم انٹرسٹ پیدا کر سکیں. اور وہاں پر انہوں نے ایک خاص بات یہ کی کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جب کیلکولس پڑھایا جائے تو اس کو گرافیکلی بھی پڑھایا جائے. گرافیکلی کا مطلب یہ کہ ہم گراف بنا سکتے ہیں, ویلوسٹی کا گراف یہ ہوگا, ڈسپلیسمنٹ کا گراف یہ ہوگا, تو آپ ویژولائز کر سکیں کہ اگر جیسے میں نے آپ کو سوال دکھایا تھا کہ یہ ڈسٹینس کا گراف ہے, آپ کس طرح ویژولائز کریں گے کہ اس کی ویلوسٹی کا گراف کیسے ہوگا. تو ہم گرافیکل طریقے سے بھی پڑھا سکیں, ہم نومیریکل طریقے سے بھی پڑھا سکیں. نومیریکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اس ٹائم پر ڈسٹینس کورڈ یہ ہوگا, اس ٹائم پر اسپیڈ اتنی ہوگی. یہ اس کا نومیریکل طریقہ ہوا. اس کو ہم نہ صرف گرافیکلی طریقے سے بتا سکیں اور نومیریکل طریقے سے بتا سکیں, بلکہ انالیٹیکل طریقے سے بھی بتا سکیں. اور انالیٹیکل کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کی ایکویشن لکھ سکیں کہ یہاں پر ڈسٹینس کورڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم کی یہ ایکویشن ہے, یہاں پر یہ ایکویشن تبدیل ہو جاتی ہے, یہاں پر ایک اور ایکویشن, مختلف انٹرولز میں مختلف ایکویشنز ہیں ڈسٹینس کورڈ کی, اور ساتھ ہی ویلوسٹی اگر ہم یا اسپیڈ نکالنا چاہیں گے ان کی ایکویشن بھی. تو گرافیکلی, اس کے بعد نومیریکلی, اس کے بعد انالیٹیکلی, اور اس کے بعد انہوں نے چوتھا اسپیکٹ اس میں شامل کر دیا, اور وہ اسپیکٹ یہ تھا کہ ہم اس کو وربلی بھی ڈسکرائب, ہم اس کے ساتھ ایک کہانی بھی بنا سکیں. اور مجھے یاد ہے کہ ان کی کتاب میں یہ میں نے جب ہارورڈ کیلکولس کی کتابیں میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری اپروچ میں اور جو پہلے کیلکولس پڑھایا جاتا تھا اس کی اپروچ میں کیا فرق ہے. اور وہ فرق یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو اس قسم کے پرابلم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ اپنے گھر سے نکلا, یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے, وہ اپنے گھر سے نکلا یونیورسٹی جانے کے لیے, اور اتفاق سے اس کی گاڑی جو تھی وہ ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ چل رہی تھی. کسی وجہ سے اس کا 1 گھنٹے کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور جب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ گاڑی رک گئی. اس نے میکینک کو فون کیا, وہ 1 گھنٹے تک وہاں گاڑی کھڑی رہی, میکینک آیا, اس نے اس کو ٹھیک کر دیا. اس کے بعد پھر وہ ایک کانسٹنٹ ویلوسٹی سے یونیورسٹی کی طرف واپس چلا گیا. اب اس میں کوئی نمبرز نہیں ہیں, اس میں وہ کوئی فارمولے نہیں ڈال سکتے, یہ ایک کہانی ہے. اور سوال کیا ہے اس میں؟ سوال یہ ہے کہ نیچے کچھ گرافس بنے ہوئے ہیں, ان گرافس میں کون سا گراف ایسا ہے جو اس کہانی کے مطابق ہے. تو اب آپ ناظرین دیکھیں کہ یہ گرافیکل ایسپیکٹ چیک کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ ایک کہانی انہوں نے بنائی, کہانی بھی چیک ہو جاتی ہے, یہاں وربلی بھی چیک ہو جاتا ہے, اور یہاں پر گرافیکلی بھی چیک ہو جاتا ہے. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اب آپ اس کو انالیٹیکلی بھی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکویشن بنانے کی کوشش کریں ان کی. اس کے بعد پھر اسی سوال کو انہوں نے آگے بڑھایا ہوا تھا کہ کچھ اور گراف بھی اس میں دیے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک گراف اس کہانی کے مطابق ہے, باقی کچھ اور گرافس ہیں جو اس کہانی کے مطابق نہیں ہیں, ان کے حوالے سے ایک نئی کہانی آپ لکھیں. تو ناظرین انہوں نے گرافیکلی بھی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کری, انہوں نے نومیریکلی بھی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کری, انہوں نے وربلی بھی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے انالیٹیکلی بھی. یہ میں دیکھ رہا تھا ناظرین کہ ہارورڈ کیلکولس کی جو کتابیں ہیں ان میں جب کیلکولس پڑھایا جاتا ہے, اور اگر آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں سے ان کو کمپیئر کریں تو ان میں بہت فرق ہے. ہارورڈ کیلکولس کی کتابوں میں نوٹیشن بہت کم ہے, جبکہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہیں ان میں بہت ہیوی نوٹیشن استعمال کی گئی ہے, جو بچوں کو ڈرانے میں زیادہ مدد کرتا ہے میتھمیٹکس سے,
بھگانے میں زیادہ مدد کرتا ہے، ایکسائٹمنٹ کم کر دیتا ہے ان کی. اچھا، اس میں ٹوٹل جو گرافیکل ڈائیگرامز ہیں ہارورڈ کیلکولس کے اندر وہ 14 ہیں. جو انالیٹیکل ڈسکرپشنز ہیں وہ اس میں صرف 1 ہے، جبکہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتاب ہے اس میں انالیٹیکلی بہت زور دیا گیا ہے. وہاں 19 طرح سے اسے بتانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ گرافیکلی کوئی ڈائیگرام شو نہیں کی گئی ہے. نومیریکلی بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے صرف 1 حوالے سے اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ہارورڈ کیلکولس نے اسے 7 طرح سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. ہارورڈ کیلکولس نے وربلی یا کہانی سنا کر ڈسکرائب کرنے کی 16 دفعہ کوشش کی ہے یا 16 پیجز میں کوشش کی ہے، جبکہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے بالکل بھی کوشش نہیں کی. تو ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں یہ شو کرتی ہیں کہ میتھمیٹکس کو پڑھانے کے لیے، اور اسی طرح ہم فزکس کی بات کر سکتے ہیں. پروفیسر معذور فزکس کے ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں ہارورڈ کے، انہوں نے یہ نوٹ ڈاؤن کیا کہ ان کی کلاس میں جو سمجھنے کا عمل ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ان کے ایگزامینیشنز اگر وہ اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ جس میں سمجھ اور بوجھ کو چیک کرنے کی کوشش کی جائے تو اسٹوڈنٹس کا پرفارمنس بہت خراب ہوتی ہے. اسی طرح کیمسٹری کے اندر ہے، اسی طرح بایولوجی کے اندر ہے. تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان کی یونیورسٹیز کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. دنیا کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر سمجھنے سمجھانے کا جو پروسیس ہے اس میں خرابیاں ہیں. ہمارے ملک کے اندر کلاس روم کی لرننگ کو اگر ہم بہتر نہیں بنائیں گے تو لرننگ آؤٹ کم جو سیمسٹر کے آخر میں ہوتے ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کسی طریقے سے کلاس روم کی لرننگ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور آج ہم نے پورا یہ ماڈیول اسی پہ اسپینڈ کرنے کی کوشش کی، اسی پہ خرچ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ اس کورس کی آخر کیا ضرورت ہے، کیوں ہم اس کورس کو آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں، کیوں ہم پیڈاگوجی کے رولز پڑھنا چاہ رہے ہیں، سائنس آف لرننگ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے ٹولز اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ کلاس روم کے اندر جو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے، جو سمجھنے سمجھانے کا عمل ہے، اس کو افیکٹو بنایا جا سکے. ناظرین، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.